26 آیہ کریمہ نمبر 19 اور 20 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی اموالہم حق للسائل والمحروم وفی الارض آیات للموقنین صدق اللہ العظیم۔ وفی اموالہم اور ان کے مالوں میں حق ثابت ہے للسائل والمحروم سائل اور محروم کے لیے حق۔ وفی الارض اور زمین میں آیتن بہت ساری نشانیاں ہیں للموقنین یقین رکھنے والوں کے لیے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی کا یہ دستور الہی ہے کہ اللہ رب العالمین جہاں کہیں بھی اخروی نتائج کا ذکر فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالی عبادت اور اپنی ذات کی تعظیم کا ذکر فرمانے کے بعد ان آیات کو ذکر کیا جاتا ہے جن کا تعلق انسانوں اور مخلوقات کے ساتھ نرمی، شفقت اور محبت کا ہو۔ یہاں بھی اسی اصول کے مطابق یہ ارشاد فرمایا کہ متقین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ ان کے مالوں میں محروم اور سائل لوگوں کا حق ثابت ہے۔ اب یہاں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک ہے سائل اور ایک ہے محروم۔ سائل کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو سوال کر سکتا ہو، ناطق جو بولتا ہو، یعنی انسان۔ اور محروم سے مراد کیا ہے کہ وہ جو بول نہیں سکتا، جو سوال نہیں کر سکتا، اور وہ کون ہیں؟ حیوانات۔ کہ متقین کی صفات میں سے یہ صفت ہے کہ وہ اپنا مال انسانوں پر بھی خرچ کرتے ہیں اور حیوانات پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ جتنا اجر انسانوں پر خرچ کرنے کا ہے اسی طرح حیوانات، جرند و پرند پر بھی مال خرچ کرنے کا اجر ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ حیوانوں پر مال خرچ کرنے کا اجر نہیں ہے، ان پر بھی ہے۔ غالباً مجھے یاد آ رہا ہے کہ 1 سال پہلے کی بات ہے کہ اخبار میں ایک مولانا صاحب کا بیان آیا تھا کہ جی یہ زرعی یونیورسٹی کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اجزائے گوشت قیمت پر دیتے ہیں اور لوگ پرندوں کو ڈالتے ہیں، اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم میں متعدد جگہ پر محرومین کا ذکر ہے، اور قرآن ایک جگہ پر ارشاد فرماتا ہے وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، جو سوال کرنے والے ہیں انہیں بھی کھلاؤ اور جو سوال نہیں کرنے والے انہیں بھی کھلاؤ قربانی کا گوشت۔ جو مانگ سکتے ہیں انہیں بھی دو، جو نہیں مانگ سکتے انہیں بھی دو، جو بولتے ہیں انہیں بھی دو، جو نہیں بول سکتے انہیں بھی دو۔ مفسرین کرام اس بات پر متفق ہیں کہ اس آیہ کریمہ میں انسانوں اور حیوانوں دونوں کا ذکر ہے، تو حیوانات کو دینے کا بھی اجر ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث پاک موجود ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں جان جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص سفر کر رہا تھا، گرمی کی شدت کی وجہ سے اسے پیاس لگی، وہ پانی تلاش کرنے لگا تو اسے ایک کنواں نظر آیا،
وہ شخص اس کنویں میں اترا اور اس نے پانی پیا۔ پانی پی کر جب باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا کچڑ کو چاٹ رہا ہے اور اس کی زبان باہر نکلی ہے اور وہ ہانپ رہا ہے۔ اس شخص نے سوچ لیا کہ جس طرح مجھے پیاس کی شدت لگی تھی اسی طرح اس کو بھی پیاس لگی ہے۔ وہ شخص دوبارہ کنویں میں اترا، اپنا موزہ اتارا، اپنے موزے کو پانی سے بھرا اور آگ کر اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے اس شخص کے گناہ معاف کر دیے اس وجہ سے کہ اس نے ایک حیوان کو پانی پلایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا حضور کیا حیوانوں کو دینے پر بھی اللہ اجر دیتا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہر تر جگر والی چیز کو، یعنی مطلب ہے ہر ذی روح جس کے اندر روح ہے اس کو جو بھی تم کھلاؤ گے اللہ اس پر تمہیں اجر عطا فرماتا ہے۔ اور یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے۔ تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ متقین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ سائلوں کو بھی دیتے ہیں اور جو بول نہیں سکتے وہ انہیں بھی اپنا مال دیتے ہیں۔ اور دوسری جو ہے نا اس کی تفسیر یہ ہے کہ جو لوگ سوال کرتے ہیں وہ ان کو بھی دیتے ہیں، اور جو عزت نفس بچانے کے لیے سوال تو نہیں کرتے لیکن مجبور ہیں، بے بس ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، حالات کے ہاتھوں مجبور ہیں، ان کی ضروریات زندگی کی جو ہے نا وہ اس قدر اب مجبور ہو گئے ہیں اللہ ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے، لیکن اپنی خودداری کو جو ہے نا وہ بچانے کے لیے سوال نہیں کرتے۔ تو متقین کون ہیں؟ جو مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں لیکن جن کے بارے میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مانگ تو نہیں رہا لیکن اس کی ضرورت ہے وہ اس کو بھی جا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے یہ متقین کی صفات میں سے یہ صفت بیان کی۔ اچھا قرآن کریم کو اگر آپ دیکھیں نا تو قرآن کریم ہمیشہ مال کا ذکر اللہ اپنی اس کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا اس سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ مما رزقکم اللہ، جو تم کو اللہ نے دیا۔ ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ عز و جل مال کی نسبت اپنی ذات کی طرف کرتا ہے، اور یہاں اللہ نے اپنی ذات کی طرف نہیں کی، وفی اموالہم، لوگوں کی طرف کی۔ کیوں؟ بتانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ جو مال ہے نا خرچ کرنے سے گھبرانا مت، اس کی تنگی کا فکر مت کرنا، یہ مت کرنا کہ کمی آ جائے گی۔ ارے تم خرچ کرو، یہ مال جس مالک نے تمہیں اس مال کا مالک بنایا وہ تمہیں اور بھی دے دے گا، اس لیے نسبت انسانوں کی طرف کی۔ اور صحیح بخاری میں امام بخاری نے باقاعدہ اس پر باب باندھا، اور اس باب میں جو پہلے روایات لائے وہ حضرت اسماء کی روایات ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اسماء اپنی مشق کا منہ بند مت کرنا۔ کیوں؟ کہ یہ وہ دور تھا کہ جب لوگ اپنی دیسی گھی، زیتون کا تیل، اناج، آٹا، ستو یہ چیزیں مشکوں میں رکھتے تھے۔ یہ وہ دور تھا، چمڑے کی یہ مشق ہوتی ہے، اس میں لوگ چیزوں کو محفوظ کرتے تھے، اور اگر پیسہ ہوتا تھا تو وہ بھی انہی میں ڈال کر رکھتے تھے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اسماء اپنی مشق کا منہ بند مت کرنا ورنہ اللہ بھی اپنی عطا کا منہ بند کر دے گا۔ اور دوسری روایت کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء سے فرمایا اسماء گن گن کر مت دینا، گن گن کر مت دینا ورنہ اللہ بھی تجھے گن گن کر دے گا۔ تم بھی بغیر گن کے دینا، بغیر حساب کے دینا، اللہ بھی تجھے بے حساب دے گا۔ اور تیسری روایت جو امام بخاری لائے وہ بھی حضرت اسماء کی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں اپنے گھر میں موجود تھی، ذہ مقدر و قسمت
مدینے کا تاجدار میرے گھر آ گئے اور آقا کریم تشریف فرما ہوئے. میں نے تواضع کے لیے کھجوریں اور پانی پیش کیا تو میرے آقا کریم نے فرمایا اسماء اپنی تھیلی کا منہ بند مت کرنا ورنہ اللہ بھی اپنے خزانے کا منہ بند کر دے گا. تو اس لیے فرمایا یہ متقین کی صفات میں سے یہ صفت ہے، یہ صفت ہے کہ وہ اپنا مال محروموں اور سائلوں پر خرچ کرتے ہیں اور وہ تنگی کا، مال کی کمی کا خوف نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جس مالک نے اس مال کا ہمیں مالک بنایا وہ پھر اور عطا فرما دے گا، وہ کبھی کمی نہیں. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام بہت کم کسی بات پر قسم ارشاد فرمایا کرتے تھے. انہیں قسم کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو رب کے سچے محبوب تھے اور رب کے سچے محبوب ہیں اور قرآن انہی کی زبان سے تو جاری ہو رہا ہے، انہیں کسی قسم کی ضرورت نہیں تھی. لیکن میرے آقا نے منبر پر جمعۃ المبارک کے خطبہ میں ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ قسم فرمائی. فرمایا مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم، مال اللہ کی راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. حضور نے 3 مرتبہ قسم ارشاد فرمائی. فرمایا سنو، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، یہ کم نہیں ہوتا. ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، آمینہ کا لال تو جھوٹے نہیں ہو سکتے. ساری کائنات کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، آمنہ کے لال کی بات غلط نہیں ہو سکتی. جو وہ فرما گئے وہ بالکل سچ ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ یہ بڑھتا ہے. تو اللہ بھی یہی فرما رہا ہے کہ متقین اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو سائل آئے اسے بھی دیتے ہیں اور جو نہ مانگے لیکن انہیں پتہ چل جائے یہ ضرورت مند ہے وہ اسے بھی دیتے ہیں. یہ ان کی اللہ نے صفت بیان کی ہے. پھر اللہ تعالی عز و جل کا یہ دستور ہے، میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالی جہاں کہیں بھی اپنی ذات کا، محبوب کریم کی رسالت کا ذکر فرماتے ہیں، اس کے بعد لوگوں پر شفقت اور نرمی کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر باس بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر اللہ تعالیٰ دلائل ضرور دیتے. اب یہاں بھی کلام کا رخ اسی طرف پھیر دیا گیا. وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، یقین والو اس زمین میں تمہارے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں جو اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. اس زمین میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں. تمہیں کسی اور کتاب کا مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی تاریخ کے ورق کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کچھ بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس زمین میں تمہارے لیے نشانیاں موجود ہیں. وہ کیسے؟ نمبر 1، تم دیکھتے نہیں ہو موسم خزاں آتا ہے تو درختوں کے پتے جھڑ جاتے اور سارے درخت خالی ہو جاتے. پھر جب موسم بہار لوٹ کر آتا ہے تو وہی درخت پتوں سے لد جاتے ہیں، سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، ان پر پتے آ جاتے ہیں. اور یہ ایک دن کی کہانی نہیں، ہر سال یہ چیز بدلتی ہے. جب جب خزاں آتا ہے پتے جھڑ جاتے ہیں، جب جب بہار آتی ہے پھر پتے لگ جاتے ہیں. اور غور کیوں نہیں کرتے؟ جو اللہ پتے جھاڑ سکتا ہے اور دوبارہ لگا سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. کہا دوسری نشانی زمین میں دیکھو، موسم اللہ اکبر کبیرہ، برسات آتا ہے تو برسات کے موسم میں تم دیکھتے نہیں حشرات الارض، مینڈک کس طرح زمین سے پیدا ہو جاتے ہیں. ہر طرف حشرات الارض ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے اور مینڈک برسات کے موسم میں. اور جیسے ہی برسات کا موسم ختم ہوتا ہے یہ سارے مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے ہیں. اور پھر جب برسات لوٹ کر آتا ہے پھر دوبارہ زندہ. پھر برسات ختم ہوتی ہے تو یہ پھر مٹی کے ساتھ مٹی، پھر برسات آتی ہے اور یہ ہر سال رپیٹ کیا جاتا ہے
تو جو اللہ حشرات الارض کو مٹی کر کے پھر دوبارہ مٹی سے نکال لیتا ہے، وہ تمہیں مٹی کر کے تمہیں دوبارہ نہیں نکالے گا؟ کہا تمہیں بھی نکالے گا۔ تیسری زمین میں اس نشانی دیکھو، بارشیں نہ ہوں تو یہ زمین مردہ ہو جاتی ہے، انہیں پانی نہ ملے تو یہ بنجر بن جاتی ہے، ہر طرف ریگستان کا منظر ہوتا ہے، کوئی ہریالی نہیں ہوتی، ساری زمین خشک ہو جاتی ہے، اور پھر ہم آسمان سے پانی برسا کر اسی مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، وہیں پھر سبزے اگاتے ہیں، وہیں کھیت لہلانے لگتے ہیں، وہیں درخت اگاتے ہیں، وہیں جڑی بوٹیاں، وہیں جھاڑیاں، وہیں تنکے، ہر طرف ایک ہریالی کا منظر آ جاتا ہے۔ جو اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، کیا وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ اس لیے کہا زمین میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، لیکن آگے جو بات پتے کی فرمائی گئی وہ کیا ہے؟ للموقنین، یقین والوں کے لیے، جو یقین کے متلاشی ہیں نا، یہ ساری باتیں انہیں نظر آتی۔ جو یقین کے متلاشی نہیں ہیں انہیں کیا نظر آتا ہے؟ انہیں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، وہ تو اس کو ایک موسم کو انجوائی سمجھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو ایک دستور ہے کہ بہار میں بہار آتی ہے، خزاں میں خزاں آتی ہے۔ کہا یہ دستور نہیں ہے، یقین والوں کے لیے ہم نے یہ نشانی بنائی ہے، ہم نے یقین والوں کو سبق دیا ان چیزوں میں، یقین والوں کے لیے درس ہے اس میں، لیکن جو یقین کے ساتھ، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہم مچھر کو ایک مچھر ہی سمجھ لیتے ہیں اور ساری زندگی کہتے ہیں مچھر ایک کاٹنے والی چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے، اگر یہ بیماری کی صورت اختیار کر جائے، ڈینگی ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ اللہ تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ یہ مچھر بھی ہماری نشانیوں میں ایک نشانی ہے، تم اپنے آپ کو کتنا پاورفل سمجھتے ہو، ہم ایک مچھر کے ہاتھوں تمہیں بے بس کر دیتے ہیں۔ کتنی تیزی سے پلیٹلیٹس گرتے ہیں، کتنی تیزی سے وائٹ سیل ختم ہوتے ہیں، کتنی تیزی سے انسان جو ہے نا وہ ڈینگی کا شکار ہو کر بستر پر پڑ جاتا ہے۔ کڑیل جوان جسے اپنی طاقت پر فخر ہوتا ہے، ایک مچھر کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسپتال میں داخل ہو جاتا ہے اور ہائے ہائے چیخ رہا ہوتا ہے، اسے پوچھو تیرے اوپر کیٹو پہاڑ رکھ دیا گیا؟ کہتا کیٹو پہاڑ نہیں، ایک مچھر نے مجھے صرف ڈنگ مارا ہے۔ تو بتایا گیا ہے کہ ہمارا مچھر بھی تو ہماری نشانی ہے، ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہر چیز کو ہم نے اپنی نشانی بنایا۔ کس طرح ہم تمہیں ایک مچھر کے سامنے مجبور کر دیں؟ جب ڈینگی کی وبا آئی تو پوری حکومت بے بس تھی، لوگوں کے جنازے اٹھ رہے تھے، وزراء کی دوڑیں لگی ہوئی تھیں، پرائم منسٹر چیف منسٹر بھاگے پھر رہے تھے، ڈینگی سے ملک تباہ ہو گیا۔ ایک مچھر نے تڑپا کر سارے ملک کو رکھ دیا، حکومتیں ہلا کر رکھ دی، بتانے کے لیے کہ جس کو تم مچھر کہتے ہو وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو کہا یقین والوں کے لیے یہ سبق ہے، ہر کسی کو ان سے سبق نہیں ملتا، یقین والوں کے لیے ہم نے سبق رکھا ہے، جو یقین نہیں رکھتے ان کے لیے یہ کہانیاں ہیں، لیکن یقین والوں کے لیے زمین میں ہی نشانیاں ہیں کہ اللہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ سے دعا ہے